یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے. میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے. ایک اونٹ پر سوار ہوئے, اس کا نام ہے عسکر. اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا, صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے, تو کیا فرق پڑتا تھا, ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا. پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا. میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے. آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی, اس کا نام ہے عسکر. آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عذبا, ایک کا نام شہبا, ایک کا نام جدعا, ایک کا نام قصوا. 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے. حج کے موقع پر کون سی اونٹنی پہ سوار تھے؟ قصوا پہ سوار تھے. آخری خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا. 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا. اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عفیر ہے, ایک کا نام یعفور ہے. جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا, جانور آئے, تو گدھے آئے. ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا, یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں. کھوتے نو بھی پتا ہے, بندیاں نو کوئی نہیں پتا. یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی, آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں, اپنے حصے میں لے لیں. تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا, اس پہ سواری فرماتے تھے. اور یعفور اور بھی کئی کام کرتا تھا. کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے, تو آپ یعفور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. تو یعفور دوڑ لگاتا, وہ جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا, ٹھا. اللہ اکبر. تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کے ہماری. آگے دیکھا تو یعفور شریف کھڑا ہوا, تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے. یہ یعفور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا. آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے. آپ کی اونٹنی عذبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا, اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے, اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا, پانی بھی چھوڑ دیا, اور تڑپ تڑپ کے مر گئی, ایک دانہ نہیں کھایا ہے. آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام ہے دلدل, ایک کا نام ہے فضہ. آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام ہے طراز, ایک کا نام ہے لزاز, ایک کا نام ہے لحیف, ایک کا نام ہے مرتجل, ایک کا نام ہے مرتجز, ایک کا نام ہے سجل, ایک کا نام ہے ورد, ایک کا نام ہے سکب, ایک کا نام ہے صبحہ. یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی. یہ میرے محبوب سے, میرے نبی سے, آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا, عشق کیا, اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا. تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو, سرمایہ موجود ہے, سرمایہ موجود ہے. آپ کی بکریاں تھیں, 9 بکریاں تھیں آپ کے ملک میں, جن کا دودھ نکالا جاتا تھا, اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ام ایمن ان کو چراتی تھیں, اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا. تو وہ عجوہ اور سقیہ, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, قمراء, غیفاء, یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا کر, ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں. اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی, اور ایک 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن. تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں. زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے. نقل اتار لو, اپنے نبی کی نقل اتار لو, اللہ کے واسطے نقل اتار لو. نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں, نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. تم اپنے نبی کی نقل مارو, انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا. اللہ کو حیا آئے گی. میرے نبی کی وردی میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے, اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی, وہ مقابلے میں وہ ہدایت مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے, ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے, مجھے پیارے لگے, میں نے ہدایت دے دی. تو تم نبی کا روپ اپنا لو, ظاہر بنا لو, باطن بنتا رہے گا. ظاہر بنا لو. ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے, وردی کی قیمت ہوتی ہے, وردی میں طاقت ہوتی ہے.
وسیم اکرم اور سعید انور دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں، تو امیگریشن میں سعید انور کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے، پگڑی مجھ سے بڑی باندھتا ہے، اور وسیم اکرم صاف ستھرا، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، سعید انور کو کچھ ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، چھوڑ دیا۔ جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا یار تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ تو سعید نے کہا میں وردی میں تھا، تم نے وردی اتاری ہوئی تھی۔ تو جو آدمی وردی میں ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ تو تم ٹوٹنگ والوں سے بھی کہتا ہوں وردی پہن لو، اپنے نبی کی وردی پہن لو، وردی کی طاقت ہے، وردی کی قیمت ہے۔ ایسے دیوانے نہ بنو کہ اپنے پاؤں پہ کولاڑیاں مارتے مارتے موت آ جائے، اور اس حال میں اللہ کے دربار میں پہنچو کہ نہ اللہ کو پسند آؤ نہ اللہ کے نبی کو پسند آؤ۔ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھالو۔ یہ تبلیغ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ ان طریقوں پر جان دینے کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کرامت لے کر آیا ہوں۔ اس کو بھائیو آج تک جو اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اور آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اللہ کا نبی ہمارے لیے بہترین شفیع ہے، آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا، آپ کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا۔ کیا آپ کی شان دیکھنی ہو تو آپ نے کہا میدان محشر میں دیکھنا، لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، نبی پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے چل رہے ہوں گے، سب کے آگے میری شان ہوگی کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور پوری دنیا میرے پیچھے ہوگی، میں سب سے آگے ہوں گا، لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، لوگ نظریں جھکا رہے ہوں گے میں نظر اٹھانے والا، لوگ سہمے ہوں گے میں اللہ سے بات کرنے والا، لوگ نا امید ہوں گے میں امید دلانے والا، لوگ پریشان ہوں گے میں تسلی دینے والا، لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا۔ مقام محمود میرے لیے سجایا جا رہا ہے، جنت کے 1000 خدام میرے لیے لائے جا رہے ہیں جو میرے چاروں طرف گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ سلسبیل کا پانی تو پلا، سلسبیل کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے، میرا نبی بسم اللہ کرے گا تو باقیوں کو دوں گا، جب تک وہ نہ آئے۔ حبیب اللہ، واہ واہ، حبیب اسے کہتے ہیں جس کے عشق کی انتہا نہ ہو، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو، ملاقات بھی چاہتا ہو اور کوئی تحفہ بھی چاہتا ہو کہ میں محبوب سے ملوں گا تو ملاقات بھی ہوگی اور کچھ مال بھی ملے گا، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے، اس کو کہتے ہیں حبیب۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ آپ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ روح اللہ، واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، کہ میں تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہوں۔ میری شان کو کیا پوچھتے ہو، میری امت کی شان سنو۔ اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، میری شان تم کیا جانو گے، میری شان تو تم قیامت کے میدان میں دیکھو گے، سمجھو گے۔ یہاں میری غلامی کر لو، تمہیں عزتوں کے تاج اللہ پہنائے گا۔ میرے اللہ نے میری امت کے 2 نام رکھے اور دونوں اپنے ناموں میں سے نام رکھے۔ اللہ کا نام سلام ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا۔ اللہ کا نام مومن ہے، میری امت کا نام مومنین رکھا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ نبی ہے نبی، رسول ہے رسول، محمد الرسول اللہ۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى،
کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کس انداز میں یہ کلام اترا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ چہرے کی قسم اٹھا رہا، والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وہ چہرہ کیسا حسین ہے جس کی میرا رب قسم اٹھا رہا ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا مختصر آخرت باقی، تجھے آخرت کی بادشاہی دی ہے، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، بحر و بر کے انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رسولوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، شہداء سے، صدیقین سے مجھے راضی کرو، اور خود کیا کہتا ہے؟ خود کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنے پر ہے، میں تجھے راضی کرنے پر ہوں، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ ٹوٹنگ والوں کو تو نہیں پتا، وہ تو تمہیں ناراضی کرتے رہتے ہیں، پر میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو اپنے حبیب کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہو؟ تو اس پر آج تک جو ہم نے کوتاہیاں کی، کمیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اس پر آج ہم توبہ کر لیں کہ اللہ کے دربار میں معافی مانگنے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عمل ہے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ اور گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے، اور پھر تمہارے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر آنسو بہائیں اور معافیاں مانگیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اور معاف کرنے کا ظرف اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ اتنے گناہ کر کہ زمین کی سطح سے اٹھا اور ان کو ایسے طے کرتا جاتا ہے، ایسے اپنے گناہوں کو ایسی طے لگا جیسے کپڑوں کی طے لگاتے ہیں، پہلے ساری زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا، ساری زمین، 7 بر اعظم، سمندر بھی بھر دے، سمندر بھی بھر دے، بھر دے، سارے کو بھر دے، اور پھر اس گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، ایسے گناہ رکھتا جا، گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، رکھتا جا، آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہوں کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے ساری دنیا آ جائے، سارے جنات آ جائیں، سارے فرشتے گناہگار ہو کے آ جائیں، نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھائیں اور آسمان کی چھت کو لگائیں۔ ہمارے گناہوں سے تو ہمارا گھر نہیں بھرتا، زمین کہاں سے بھرے گی؟ میرا رب کہہ رہا ہے میرا بندہ نہیں نہیں نہیں، ٹوٹنگ والا، ٹوٹنگ والی، کوئی عورت، کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کروں۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا کفل۔ روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور مال بے پناہ اس کے پاس تھا، شراب کی محفل چلتی اور رات اس کے منہ کالا کرنے میں گزرتی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ روپیہ دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ ہزاروں سال پہلے۔ جب وہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو، میں نے زبردستی تو نہیں کیا؟ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت والی ہوں، حرمت والی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے فاقے نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالدار لوگ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کر دو۔ کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو وہ کفل وحشی انسان، نہ کسی پر رحم کھانے والا، نہ کسی پر اس کو رحم آنے والا، پتہ نہیں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے کیا ہوا، ایک دم کفل نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا،
اور میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، میرا اللہ میری بخشش کر دے، میں بہت گناہگار ہوں۔ وہ عورت عزت کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی، اور پیچھے کفل کو نہیں خبر کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ چند گھنٹے بعد کفل مر گیا، اچانک موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کیا ہو گیا، اچانک مر گیا۔ یہ کفل جس حال کا تھا، کل اس کے موت کی خبر سن کر نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ اس کو کوئی کفن دینے آتا، نہ اس کو کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کو کوئی دفن کرنے آتا، شاید پتھر مار مار کے اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ ہائے 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 ہائے، میرا اللہ، میرا مہربان اللہ، میرا کریم اللہ، میرا غفور الرحیم اللہ، غفور الرحیم اللہ۔ میں قربان جاؤں جو غیب کا پردہ کسی کو نہیں اٹھا کے دکھاتا، لیکن میں قربان جاؤں اس نے کفل کی توبہ ایسے قبول کی کہ اس کے لیے غیب کا پردہ اٹھا دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں بستی والو، اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ یہ اعلان کیوں لکھوایا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، میرا ولی مر گیا ہے، اس کا جنازہ، اس کا دفن، اس کا کفن، اس کا غسل انتظام کرو، اب یہ میرا ولی بن کے مرا ہے۔ یہ میرے اللہ کے معاف کرنے کے ظرف ہیں کہ خود میرے مالک کا فرمان ہے، زندگی بھر گناہ میں گزار کے ٹوٹے منہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف 70 لڑکیاں، اب یوں کیا، ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا۔ وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا ماتھے پر، اوف 70 بچی، اتنی درندگی۔ تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں۔ تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو۔ اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو، اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، ممبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے، تم میرے ہی ہو، میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی۔ صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ میرے بندو، اے میرے بندو، کون سے بندے جو ساری رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ کیا کرو؟ تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔
تو میرے بھائیوں 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی۔ اگر ہو جائے، ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے۔ جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے۔ ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنی گود میں لے لے گی۔ میں اللہ ہوں، اللہ اللہ، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں، پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا۔ پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ، آنکھوں کا کلر دیا جا رہا ہے، کسی کے کان لگائے جا رہے ہیں، کسی کی انگلیاں بنائی جا رہی ہیں، کسی کے نوخن بنائے جا رہے ہیں، کسی کے رانے بنائی جا رہی ہیں، کسی کا پیٹ بنایا جا رہا ہے، کسی کی کمر کے مہرے بنائے جا رہے ہیں، کسی کی زبان کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے ہونٹوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے جبڑوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کی پنڈلیوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے پاؤں کو بنایا جا رہا ہے، پاؤں کی انگلیوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کو رنگ دیا جا رہا ہے، کسی کو شکل دی جا رہی ہے، کسی کو بال دیے جا رہے ہیں، بالوں کو رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ ٹائم پر مختلف غذا کی ضرورت ہے، مختلف غذا کی ضرورت ہے۔ اس ساری کائنات میں جتنی مادہ ان کے پیٹ میں جو جس وقت میں جیسا بن رہا ہے، اللہ کہتا ہے سارا میرے علم میں ہے۔ لا یضل ربی، میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، ولا ینسا، میں بھولتا نہیں ہوں، لا ینسا، بھولتا نہیں ہوں۔ ایک ایک مچھلی ہزاروں انڈے دے جاتی ہے، ان میں سے کیا نکلے گا؟ اتنا سا انڈا ہوتا ہے، وہ مائکروسکوپ سے نظر آنے والا انڈا ہوتا ہے، اس انڈے سے کیا نکلنے والا ہے؟ یہ تیرا رب لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ الارض جمیعا قبضتہ، زمین اس کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اس نے روکا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان کو امر کیا ہوا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں، وہ گرتا نہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اس میں پلر کوئی نہیں، کہیں اس کے نیچے ٹیک کوئی نہیں، ستون کوئی نہیں۔ اور حل تری من فطور، کہیں جا کر آسمان کی چھت نیچے نہیں بیٹھ گئی کہ جب نیچے پلر نہ ہو تو چھت بیٹھ جاتی ہے، تو کہیں اس کی چھت نہیں بیٹھی ہوئی۔ ساری کائنات میں کہیں رات کو لمبا کر رہا ہے، کہیں دن کو لمبا کر رہا ہے، کہیں رات کو چھوٹا کر رہا ہے، کہیں دن کو چھوٹا کر رہا ہے۔ اب آپ کے ہاں دن لمبے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، ساؤتھ افریقہ کی طرف راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ ادھر گرمی کا موسم ہے، ادھر سردی کا موسم ہے، ہمارے ہاں شدید گرمی کا موسم ہے، تمہارے ہاں بہار کا موسم ہے۔ آپ چاہتے ہو دھوپ نکلے، بادل ہی بادل ہے۔ ہم پاکستان والے چاہتے ہیں بادل آئیں تو دھوپ ہی دھوپ ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ برف سے جان بچا، ہم کہتے ہیں یا اللہ گرمی سے جان بچا۔ لیکن ادھر سردی برف گرا رہا ہے، ادھر آگ برسا رہا ہے، کہیں بارش برسا رہا ہے، کہیں قطرہ نہیں برستا، کہیں ایک دن فارغ نہیں جاتا، کہیں ایک قطرہ نہیں برستا، کہیں دریاؤں کے دریا بہا دیے، کہیں ایک پانی کا پھوٹا چشمہ بھی نہیں نکالا۔ سعودی عرب جیسا بڑا ملک جو ایک چھوٹے بر اعظم کے برابر ہے، پورے سعودی عرب میں ایک دریا نہیں، ایک دریا نہیں۔
اور کئی ملکوں میں سینکڑوں دریا بہا دیے، تو اس ساری کائنات پر اللہ اکیلا حکمران ہے۔ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زمین کی بھی بادشاہی، آسمانوں کی بھی بادشاہی۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ الحی، کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وہ اکیلا زندہ ہے، سب نے مرنا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان سے بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، زندگی جتنی لینا چاہتے ہو لے لو، قیامت تک کی لینا چاہتے ہو لے لو، میری طرف سے تمہارے اوپر پابندی کوئی نہیں، جیسے اور انسانوں کے لیے پابندی ہے کہ وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تم سب کے لیے ایک دن زندگی کا موت کا مقرر ہے، جس دن وہ آئے گی تمہیں اٹھا کے لے جائے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، اجازت ہے۔ لیکن اتنی بات ہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت تمہیں بھی آئے گی، موت سے پاک صرف تیرا اللہ ہے، اللہ ہے الحی، اللہ لا الہ الا ہو۔ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، ساری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، آسمان اللہ کے، لہو ملک السماوات، زمین اللہ کی، والارض، مشرق اللہ کا، رب المشرق، مغرب اللہ کا، والمغرب، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، زمین اللہ کی، ان الارض للہ، ہوائیں اللہ کی، یرسل الریاح، بادل اللہ کے، یسجی سحابا، بارش اللہ کی، انا سببنا الماء صبا، پرندے اللہ کے، صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، تو موسم اللہ کے، موسموں کو بدلنا اللہ کا امر، و تصریف الریاح، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان اللہ نے بنائے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو، جو اللہ نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو اٹھا دیا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندر میں تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کا چلتے ہوئے ایک کنارے کراچی سے چل کے نیو یارک تک پہنچ جانا، اتنا بڑا سمندر تمہارے جہازوں کو کچھ نہیں کہتا اور آرام سے راستہ دیتا جاتا ہے، اور تم یہ ہزاروں میل کا سفر اللہ کے سمندروں میں کر لیتے ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ اپنی ذات میں لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحمان نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحیم نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی زندگی دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی چاند کو لانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی تاروں کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رات کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی دن کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی گندے پانی سے بنانے والا نہیں مرد کو عورت کو اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مٹی سے غلے نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی صدف میں موتی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سانپ کے منہ میں زہر بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، پاؤنڈ سے کام نہیں بنتے، ڈالر سے کام نہیں بنتے، برٹش پاسپورٹ لے لینے سے کام نہیں بنتے، اپنا گھر بن جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے،
کام صرف اللہ بناتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہوا اس کا سب کچھ ہوا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وأنا خیر لک من کل شیء۔ اے ٹوٹنگ والو، ہر چیز کی طلب چھوڑ دو اور میری طلب میں نکلو، میری طلب میں، ڈالر کی طلب چھوڑ دو، پاؤنڈ کی طلب چھوڑ دو، اس کی بھاگ دوڑ چھوڑ دو۔ کماؤ کماؤ، کمائی سے نہیں روکتا ہوں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، ڈرگ نہ بیچو، شراب نہ بیچو، جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یا مرنے سے انکار کر دو یا یہ کام چھوڑ دو۔ اگر مرنے سے انکار نہیں کر سکتے ہو اور مرنا یقینی اور برحق ہے تو ان غلط راہوں کو چھوڑو، ان غلط کاموں کو چھوڑو، ورنہ تم اور میں نمٹ لیں گے کہ ایک دن میں نے رکھا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن خوفناک ہنگامہ آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن خوفناک چیخ آئے گی، القارعہ، تمہارے کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز، ملقارعہ، تمہارے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے والی کیسی آواز، وما ادراک ملقارعہ، تمہیں کیا خبر کہ تمہارے کانوں کے پردے کیسے چیر دے گی، پھاڑ دے گی، الحاقہ، وہ ایک حقیقت، ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حقیقت، وما ادراک ملحاقہ، اور تم جان بھی نہیں سکتے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور جنت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور جہنم حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور قبر حقیقت ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے اور موت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور حساب کتاب حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور اب یہ زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشہ کی ہے، فنا سے پاک ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میں تمہیں دنیا کمانے سے نہیں روکتا، میں تمہیں حرام راستوں سے روکتا ہوں، حرام کاموں سے روکتا ہوں، تو میری طلب میں آ، اطلبنی، میری طلب میں آ، تجدنی، میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے طلب کر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ تیرا ہو گیا، ہر شے تیری ہو گئی، سارے میں جو تیرا تو جنت تیری، میں جو تیرا تو خزانے تیرے، اللہ جو تیرا تو ہوائیں تیری۔ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر یا ساریۃ الجبل الجبل، میں جو تیرا ہوں عمر، میں جو تیرا ہوں تو ہوا تیری ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز کے بعد پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں، پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو، پہاڑ کو پشت میں لے لو۔ کہنے لگے 2000 میل دور ساریہ بندر عباس پہ جنگ کر رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ، کہا میں نے دیکھا ساریہ کے قدم اکھڑ گئے اور اس کی فوج بھاگ پڑی، تو میرے منہ سے سامنے پہاڑ تھا، تو میرے جی میں آئے کہ اگر یہ پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کریں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، تو میرے جی میں رہ نہ سکا، میں نے آواز لگائی الجبل الجبل۔ 1 مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ کا آدمی پہنچا کہ ہماری فوج شکست کھا گئی تھی، ہم بھاگ رہے تھے، سامنے پہاڑ تھا۔ حضرت عمر کی آواز آئی پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، حملہ کرو۔ ہم پیچھے ہٹ کے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ ہوا تیرا، تمہارے ٹیلی فون تو آج ایجاد ہو رہے ہیں، عمر کے پاس موبائل فون پہلے سے موجود تھا، اس کا موبائل اللہ نے اس کو دیا تھا۔ یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، وہ فلسطین اسقلان میں رہتے، وہ روم استنبول کی قید میں تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اسقلان کی دیوار پر کھڑے ہو کر روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور ان کا بیٹا قید خانے میں باپ کی آواز سنتا تھا اور باپ کی آواز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ پھر ظہر کا وقت آتا تو ان کے والد دیوار پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتے بیٹا ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو ان کے بیٹے قید میں جیل میں اپنے باپ کی آواز سنتے تھے ظہر کا وقت ہو گیا۔ تم تو موبائل سے آواز پہنچاتے ہو، اور جب تم اللہ کے ہوگے تو ہوائیں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو پہنچائیں گے۔
اطلبنی تجدنی میری طلب میں آ، میں تمہیں ملوں گا. فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر اللہ تمہیں ملا تو سب کچھ تمہیں ملا. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، چاند سورج اللہ کا، اور تارے اللہ کے، اندھیرے اللہ کے، اجالے اللہ کے، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا. انسانوں پہ اللہ کا راج، حیوانوں پہ اللہ کا راج، جنات پہ اللہ کی حکومت، فرشتوں پہ اللہ کی حکومت، آسمانوں پہ اللہ کی حکومت، جنت پہ اللہ کی حکومت، جہنم پہ اللہ کا امر، ہواؤں پہ اللہ کا امر، پانیوں پہ اللہ کا امر، سمندروں پہ اللہ کا امر، بادلوں پہ اللہ کا امر، بجلیوں کی گرج اور چمک پر اللہ کا امر. کائنات کے مشرق اور مغرب میں اللہ ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، سامنے دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، فضاؤں میں دیکھو تو اللہ، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، بلندیوں پہ دیکھو تو اللہ، پستیوں پہ دیکھو تو اللہ، دریا کی لہروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی موجوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی ٹھنڈک میں دیکھو تو اللہ، تاروں کے نور میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود ہے، کوئی اس کے سوا خالق ہے، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رکاوٹیں دور کرنے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا صحت لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا بیماری لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت لانے والا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. یہ کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، خوبصورت ناموں کا مالک. کون سے نام ہیں؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع البجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. اللہ کو چھوڑ کے کدھر تک کے کھاتے پھرتے ہو؟ برٹش پاسپورٹ مل جائے، پاؤنڈ مل جائیں، جاب مل جائے، ڈالر مل جائیں، پیسہ مل جائے، موت کدھر چلی گئی؟ کیا موت کو انگلینڈ آ کر موت ہار گئی؟ موت نے حوصلے ہار دیے؟ یہاں تو ایمبولینس سڑکوں پہ روزانہ ٹانٹاں کر رہی ہے اور موت کا سائرن بجا رہی ہے. الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم. سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا. جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا. ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ. ارے دیوانے، وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی آئے. جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے.
اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اور یہ ہزاروں کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے. اس میں جو 63 سال میرے نبی کی زندگی کے تھے وہ اس کائنات کی جان ہے، اس سے اعلیٰ نہ پہلے نہ بعد میں. عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن. یہ 63 سال ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، جنوری فروری کے لحاظ سے میں نے سارا حساب کیا ہوا اللہ کے فضل سے. 61 سال 1 مہینہ 16 دن. انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے. اس پر پردہ پڑا ہوا تھا. اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی. کیونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے. یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت. عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے. واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد 1 2، اور احد یکتا، احد اکیلا. احد نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا. احد کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے. تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے. کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے. الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا. اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول. پورا سنو. سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا. سباحت تیرنے کو کہتے ہیں. تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا. کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں. اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک. جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے. تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہوں کوئی فرق کوئی نہیں پندہ. اور پھر کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں.
رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ بارش سے ادک کا اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں، ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نشان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، چار پاؤں پہ چلنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، چار پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہر شے سجدے میں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح کہ آسمان یا آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے، سب سجدے میں گرے پڑے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، عزرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے، اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاصطبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ چونٹیاں صرف اس مسجد دی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو، آ جاؤ میدان اس۔ تو 7 زمینوں میں کتنی چونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ کر ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں ہے،
अब मैं इनको देख रहा हूं, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, ऊपर देख रहा हूं नीचे नजर नहीं आ रहा, नीचे देख रहा हूं ऊपर नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, मेरे बंदो मेरी नजर ने हर चीज को घेरे में लिया हुआ है। ला यादुमन रब्बिका मिन मिस्काल जर्रा, जर्रा उर्दू में बारीक चीज को कहते हैं, अरबी में जर्रा एटम को कहते हैं, और एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होता है। एडा सारा होता है सेंटीमीटर है? तो आज की साइंस कहती है कि एक एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा, और अल्लाह कह रहा है एटम भी देख रहा हूं। और कहता है फयरा, अरे तुम्हें नहीं देखूंगा, तुमने कुंडी लगा दी कोई नहीं देख रहा, ला लो ठर्रे दा गिलास है, चोरी कर लो, जिना कर लो, शराब पी लो, जुआ खेल लो, तेन कोई नहीं देख रहा। यरा, क्या देखता हूं? काली रात हो, दबीबन नमलतिस सौदा, काली चींटी हो, फिल लैलतिज ज़ल्मा, काली रात हो, अला सखरतिस सम्मा, और काला पहाड़ हो। चींटी काली, रात काली, पहाड़ काला, चट्टान काली, वो कहां? फौक अर्शिही ला तराहुल उयून, आंखों से नजर नहीं आता, आंख तो इत्थों तक देख सकती है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और ख्याल की रफ्तार है करोड़ों करोड़ों मील फी सेकंड। और मेरा रब कहता है ला तुखालितुहु जुनून, करो ख्याल, दौड़ाओ ख्याल के घोड़े, थक के गिर जाओगे, रब को ना पा सकोगे ना देख सकोगे। या अल्लाह तो इतना दूर हो गया तो साढ़े काम क्या करने का फिक्र ना करो, दूर इतना हूं ख्याल ना पहुंचे, करीब इतना हूं कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। तू मुझे ऊंची पुकार, मैं लब्बैक कहूंगा, तू मुझे आहिस्ता पुकार, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, तुम आहिस्ता पुकारो, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, मैं सिर्फ खुद बोलूं तुम ना सुनो, वो कहता है लब्बैक, मैं होंठ सीलूं, जबान तालू से लगा लूं, ना जुबान हिले ना होंठ हिले, दिल से बोलूं या अल्लाह, तो कहता है वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं। तो मेरा रब कहता है तेरे रब की आंख कैसी है? काली रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो, ऊपर एक काली चींटी जा रही है, ये हिक जा रही है या करोड़ा जा रही? एक चींटी है या कितनी है? तो मेरा रब क्या कह रहा है कि मैं चींटी देख रहा हूं? नहीं, रब की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, मैं कैसे उसकी तारीफ कर सकता हूं। लो कानल बहरु मिदादा लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलो जीना बिमिस्लिही मददा वलो अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। 7 समंदर स्याही बनाओ, पूरी कायनात के हाथों में कलम पकड़ाओ, हाथों में कापियां पकड़ाओ, तो लिखो मेरे रब की तारीफ, लिखो अपने रब की तारीफ, लिखो। 7 समंदर, बहर उल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है और फिलिपाइन के करीब 11-11 किलोमीटर गहरा है। मैंने बड़े समंदरों में अल्लाह ने मुझे फिराया है और मेरा रब कहता है लिखो लिखो, एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। चाहे कितने समंदर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क़यामत कायम होगी, तेरे रब की तारीफ खत्म न होगी। तो मेरा रब ये कह रहा है, और मैं कीड़ी नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा? काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चींटी के काली टांगों से जो लकीर पड़ रही है वो लकीर देख रहा। वो लकीर तुम्हारे सामने चींटी चले, तुम लकीर नहीं देख सकते। वो कह रहा मैं वो और छुपा, वो लकीर देख रहा हूं। तो ये यहां जो हो रहा है वो नहीं देख रहा, जो यहां हो रहा है वो नहीं देख रहा,
جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا؟ لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے، احد، اکیلا۔ تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے ہی آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر۔ کیوں؟ حل تعلم لہو سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے، حل تعلم لہو سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہو سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ، حل تعلم لہو سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ، حل تعلم لہو سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، حل تعلم لہو سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا، کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ، وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا۔ خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خدا جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلاله۔ کہو یا اللہ، آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو، اللہ علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے، کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم، حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے
هل تعلم له سميا، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اکیلا ہوگا۔ جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟
अल्लाह समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। वो मकान देखो, हम सारे जात है ना, अल्लाह भी एक जात है। हमने जगह घेरी हुई है 2 फुट 2.5 फुट। अल्लाह का ना अव्वल है, ना आखिर है, ना इब्तिदा है, ना इंतहा है। तो वो जमाने से भी पाक है, मकान से भी पाक है। मकान तो मखलूक है और मखलूक में खालिक नहीं आ सकता। वो ला मकान है, वो ला जमान है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। वो कैसे मैं बयान करूं कि एक जात है जिसको देखना चाहूं उसके अव्वल को। मेरी क्या औकात है? 1.25 लाख नबी और नबियों के रसूल भी रब की ना इब्तिदा देख सकते हैं, ना इंतहा देख सकते हैं। वो इब्तिदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक है। as-समद, सब मोहताजो। as-समद, वो बेनियाज है। as-समद, सब की जरूरत है तुम्हारा रब, वो तुम उसकी कोई जरूरत नहीं हो। आसमान अपनी कुदरत से बनाए, अपनी शहनशाही के लिए आसमान जरूरत नहीं, कुर्सी जरूरत नहीं, अर्श जरूरत नहीं, फरिश्ते जरूरत नहीं, जमीन जरूरत नहीं, आग पानी हवा मिट्टी उसकी जरूरत नहीं। उसी का कब्जा है। कैसा बेनियाज है? लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं है। मत्तखदा साहिबा, ओ मेरी बीवी कोई नहीं। वला वलदा, मेरा बेटा कोई नहीं। अन्ना यकून लहू वलद, पागलो बेवकूफो, ओ किधर से मेरे बेटे तुमने बना दिए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी मिसाल बताओ भाई। अल्लाह कहता कोई मिसाल हो तो तुम्हें बताऊं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जब अल्लाह सामने आएगा, पर्दा हटाएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो, आज तुम्हारा रब, मेरी बंदियों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा, जब जन्नत वाले जन्नत में और सारे जन्नती अपनी अपनी जगह में, तो फरिश्ता ऐलान करेगा अल्लाह की ज़ियाफत है, जमा हो जाओ। सारे जमा होंगे। एक मैदान है जन्नतुल फिरदौस में, उसका नाम मजीद है। जिब्रील आए एक शीशा लेकर, या रसूल अल्लाह, ये शीशा, इसमें ये नुक्ता अपने देखने का ये क्या है? कि ये मैदान मजीद है, इसका नाम है मजीद। इसकी घास जाफरान की है, पर पीली नहीं, सफेद रंग की घास है। और ये अल्लाह के दीदार की जगह है। और मैं जिब्रील, जो यूं करो तो अर्श से यहां पहुंच जाते हैं, यूं 1 सेकंड में जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से ईदगाह की मस्जिद में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस मैदान में साल हा साल उड़ा हूं, मुझे नहीं पता कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है। ये मेरे रब के दीदार की असेंबली है। ईमान वाले मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ, ईमान वाले सारे उम्मती अपने अपने नबियों के साथ, और सारी औरतें हजरत खदीजा अज़वाज मुतहरात सैयदा फातिमा के साथ। और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे मेहमान आए हैं, खाना खिलाओ। जब वो खाना खाएंगे तो कहेंगे जन्नत का खाना तो एवं ही है, जन्नत का खाना। फिर अल्लाह फरमाएगा इस्क़ूहुम, पानी पिलाओ। तो अल्लाह के दस्तरखान का पानी पीकर सबसे आला चश्मा तस्नीम है। तस्नीम, ये देखा, इतनी सी तरी लगी, आपको नजर भी नहीं आ रही। इतनी सी तरी तस्नीम की लेकर आसमान पे बैठ के यूं कर दे, उस आसमान से जमीन तक खुशबू फैल जाएगी। जब अल्लाह के दस्तरखान पर पिएंगे तो कहेंगे तस्नीम भी कोई शय कोई नहीं। फिर अल्लाह कहेगा फक्किहूहुम, फल खिलाओ। यही होता है ना, खाना आता है, पानी आता है, फिर मीठा आता है। तो मीठे में ना खाते करो सेवियां, ना मुरादनियां, फिरनियां, अच्छा टिड्ड हो जाएगा थोड़ा। अल्लाह को बड़े पेट वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मौलवी होगे तो और ही बड़ा लगला। तो अल्लाह कहेगा फल खिलाओ।
تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے؟ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم سی او ہے مولوی احتشام صاحب، سی او فاؤنڈیشن ہے، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابطہ کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے کون ہے کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے پر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے،
کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے، اذان سن کر ریڈی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، تو سیدھا بن قلم اور کاغذ سے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل آ رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ بک کے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلی بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلی بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ کیسا باپ ہے یہ، کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ چھوپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا۔ چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی، میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ۔ ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔
ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامے، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں ابا ہو، تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے، او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع۔ مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو، یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، اور میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا، اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اور کیسے خون بہا تھا، اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، کتنے صبر والا نبی، اور پس پہ آ، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ، اور میں تو پس پہ آ، وہ دن نبی پھس پہ آ، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں، کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو، کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے، تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی، تم دیکھتے نہیں ہو۔ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر، آدھا گھنٹہ میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کیے، نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، جیسے کو منتیں کر، یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو،
तुम टूटे हुए पत्ते हो, टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शौक से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो। पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत और सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से? किस हाल में उसका सामना कैसे करो? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय, और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करो। किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है? तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है, हाय हाय तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेड़ पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्स मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बा कर देते हो, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं तो क्या हुआ? ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे तोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ,
جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔